جمعرات اور جمعہ سوگ ہوگا، 3 دن ایام سوگ ہوں گے، اور جمعہ کا دن پاکستان میں اور پاکستان سے باہر دنیا کے 90 ملکوں میں پوری دنیا کے جو مراکز ہیں منہاج القرآن کے سینٹرز، وہاں پر ان کے لیے قرآن خوانی ہوگی اور دعائے بخشش و مغفرت اور دعائے انقلاب ہوگی۔ ان شہیدوں کا خون انشاءاللہ خون شہادت رنگ لائے گا۔ ہم ان کے بدلے میں کسی پولیس اہلکار یا کسی قاتل کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، ہم کوئی بزدلانہ انتقام نہیں لیں گے قطعی طور پر۔ اور حکومت نے اگر کسی دہشت گرد تنظیم کے ذریعے کوئی جعلی حملہ کروایا کسی تھانے پر تو وہ ان کا ایک جھوٹا ایک فراڈ ہوگا۔ ہم برات کا اظہار کرتے ہیں، ہم کسی ایک فرد سے انتقام نہیں لینے والے۔ ہمارا انتقام انشاءاللہ صرف انقلاب ہوگا، ہمارا انتقام صرف انقلاب ہوگا، ہمارا انتقام ان شہیدوں کے خون پر صرف انقلاب ہوگا۔ جس عوامی جمہوری انقلاب کے لیے ان شہیدوں نے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے اور 83 لوگ ہسپتالوں میں زخمی حالت میں پڑے ہیں، اور جس انقلاب کی خاطر سینکڑوں کارکن گولیاں لگنے کے بعد خون کے فوارے بہتے ہوئے وہ لاپتہ کر دیے گئے ہیں، اللہ بہتر جانے کہ ان میں سے کتنے درجنوں بیسیوں شہید ہو چکے ہوں گے اور کتنے زندہ ہوں گے۔ ہمارا انتقام اس پورے ظلم اور جبر و بربریت کے لیے صرف اور صرف انقلاب ہوگا، اور ہم حکومت کے اعلان کردہ جوڈیشل کمیشن کو مسترد کرتے ہیں۔ ہم قاتلوں کے بنائے ہوئے کسی جوڈیشل کمیشن کو جوائن نہیں کریں گے، کوئی نہیں جائے گا۔ اسی قاتل پولیس نے FIR بنائی ہے، یہی قاتل پولیس انویسٹیگیشن رپورٹ سبمٹ کرے گی، یہی قاتل لوگ وہاں گواہ بنیں گے، اور قاتلوں کے بنائے ہوئے کمیشن ان کے اندر ہوگا۔ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ ہم کمیشن بنائیں گے انقلاب کے بعد، جب ان ظالموں کے دور کا خاتمہ ہوگا اور حقیقی جمہوریت اور اسلام کی فلاحیت کا نفاذ ہوگا، تب عدل لیں گے ہم انشاءاللہ کمیشن سے اور اللہ رب العزت کی عدالت سے۔ میں اس موقع پر پھر تمام شہیدوں کے ورثاء کو، تمام تحریک پاکستان عوامی تحریک کے قائدین اور کارکنان کو، اور تحریک منہاج القرآن کے تمام کارکنان کو صبر کی تلقین کرتا ہوں۔ ان کے غم میں برابر کا شریک ہوں، اور یہ میرے بیٹے تھے، یہ میری بیٹیاں تھیں، یہ میری زندگی تھی، یہ میرا حوصلہ تھے، مگر مبارک ہو ان شہیدوں کو اور ان کے والدین کو کہ تمہاری اولادوں کو، بیٹوں اور بیٹیوں کو اللہ نے اس عظیم انقلاب کے لیے پہلے خون شہادت اور قربانی کے لیے پیش کر دیا ہے۔ شہید کا خون کبھی رائے گاہ نہیں جاتا، اور خون شہادت کا قطرہ قطرہ انشاءاللہ رنگ لائے گا، اور 20 کروڑ غریبوں کے مقدر بدلنے کا سبب ہوگا۔ اور اس ملک میں جب مقدر بدلے گا، غریبوں کے چہروں پر خوشیاں آئیں گی، نظام میں عدل اور انصاف آئے گا، تو اس کا اجر اور سہرا ان شہیدوں کے سر ہوگا جن کے خون سے آج انقلاب کی تحریک کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہم آئندہ کا لائے عمل اپنی سارے بھائیوں سے مل کر، ان جماعتوں سے مل کر جو ہمارے ساتھ ہم خیال ہیں، ہمارے ساتھ شریک ہیں آج غم میں، اور جو اس ظالمانہ نظام کے خلاف ہیں، ان سے مشاورت کے بعد آئندہ کا لائے عمل بنائیں گے۔ مگر بہر صورت میری آمد 23 جون کو ہوگی، حوصلے پست نہیں ہوں گے، کارکن زندہ سلامت استقامت کا پہاڑ بنے رہیں۔ میں انشاءاللہ آؤں گا جلد، اپنے کارکنوں کے اور عوام کے اندر ہوگا، اور باہمی مشاورت کے بعد جو لائے عمل طے ہوگا، ہم انقلاب کی منزل تک کامیابی کے ساتھ پہنچیں گے۔ اور میں بتا دینا چاہتا ہوں، اگر میری آمد پر، میں پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں، مجھے بھی شہید کر دیں اسلام آباد ایئرپورٹ پر یا اس کے بعد، تو لوگوں ان کو دفنایا جا رہا ہے، مگر اگر میں 20 کروڑ عوام کے لیے، اس ریاست پاکستان کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نظام کے لیے، اگر مجھے پاکستان کے غریبوں، محروموں، مظلوموں کے لیے شہید کر دیا گیا، تو میری وصیت ہے کہ مجھے اس وقت تک دفنایا نہ جائے، اس وقت تک مجھے قبر میں اتارا نہ جائے، جب تک اس دھرتی پر انقلاب مکمل طور پہ نہ آ جائے۔ میں جام شہادت نوش کرنے کو تیار ہوں، شہادت کو چوم کر سینے سے لگاؤں گا۔ اگر میرے کارکن شہید ہو گئے ہیں تو مجھے شہید ہونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، میں خوشی سے شہادت قبول کروں گا، مگر مجھے دفنایا نہ جائے جب تک انقلاب کی آخری منزل اچیو نہ ہو جائے۔ یہ انقلاب کا اچیومنٹ ہوگا تو تمہیں اجازت ہوگی مجھے دفن کرنے کی، اگر یہ مجھے شہید کر دیں۔
میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے صدق اور اخلاص کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے اور 20 کروڑ عوام کے غریبوں مظلوموں کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے پورے ایمان اور صدق اور اخلاص کے ساتھ آ رہا ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم، مجھے ذاتی طور پہ کوئی لالچ نہیں، کوئی حرص نہیں، میں 20 کروڑ مظلوموں کے چہروں پر خوشیاں دے کر چاہتا ہوں اور ان شہیدوں کے خون کا بدلہ انقلاب کے ذریعے لینا چاہتا ہوں۔ اس پرامن جد و جہد سے جو انقلاب آئے گا وہ ریاست پاکستان کے مستقبل کو سنوار دے گا۔ میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں ان تمام قائدین کا جو مختلف جماعتوں کے رہنما نمائندگان آج جنازے میں شرکت کے لیے آئے، جنہوں نے تعزیت کی، ہمارے ساتھ غم میں برابر کے شریک ہوئے۔ اللہ رب العزت اس ملک کا مقدر بدلے اور ان شہیدوں کا خون شہادت اس ملک کے عوام کا اور ریاست پاکستان کا مقدر بدلنے کی بنیاد ثابت ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باری تعالیٰ ان شہیدوں کو اعلیٰ درجات عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ باری تعالیٰ تیرا فرمان ہے کہ نعمت یافتہ لوگ 4 طبقات ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ مولا تو نے ان کو شہداء میں شامل کیا ہے۔ یہ ہم سے بازی لے گئے، ہم پیچھے رہ گئے، ان کا وقت پہلے تھا۔ تیری نگاہ انتخاب سب سے پہلے ان پر پڑی۔ ان کے والدین کو مبارک ہو جن کے گھروں میں یہ بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی تھی، ان کے خاندانوں کو مبارک ہو جن کے گھروں میں انہوں نے جنم لیا تھا اور پرورش پائی تھی۔ آج 18-20 کروڑ عوام کے مقدر کو بدلنے کے لیے عظیم انقلاب کا یہ پہلا قربانی دینے والے شہید بنے ہیں۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرما، حضور علیہ السلام کی بیعت عطا کر، آقا کی شفاعت عطا کر، انبیاء، صدیقین، شہداء، اولیاء، صالحین کی معیت عطا کر، ان کی قبروں کو جنت الفردوس کا باغ بنا دے اور لمحہ لمحہ آخرت کا سفر ان کے لیے آسان فرما دے۔ میرے مولا ان کے والدین کو، ان کے اعزا اقارب کو اور ہم سب کو صبر جمیل کی توفیق دے۔ میں ضرور اس دکھ سے ٹوٹا ضرور ہوں مگر میرے حوصلے پست نہیں ہیں۔ کارکنوں میں تمہارے خون کا بدلہ لینے کے لیے انقلاب کی خاطر آؤں گا اور 23 دسمبر کو آؤں گا، خواہ یہ گولیوں سے میرے جسم کو چلنے کیوں نہ کر دیں۔ اللہ پاک اس ملک کو سلامت رکھ، ان ظالموں کا خاتمہ فرما، جبر و بربریت کا خاتمہ فرما، اس قوم کو عدل اور انصاف عطا کر اور غریبوں کے مقدر میں خوشیاں پیدا فرما، اور تو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے انہیں مالا مال کر۔ یہ لوگ جو حکومت نے ان کے لیے اعلان کیا ہے 20 لاکھ، ہم انہیں مسترد کرتے ہیں، ان کی ایک ایک پائی پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ وہ کفالت ہم خود کریں گے منہاج القرآن کی ویلفیئر فاؤنڈیشن سے، ان کے ضعیف والدین اور ان کے بچوں اور ان کی فیملی کی عمر بھر کفالت کریں گے، ان کی تعلیم سے لے کے روزگار تک اور ان کی ضروریات کے لیے ہم ان سے بہتر دیکھ بھال کرنے والے ہیں۔ اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہوگی۔ ہم حکومت کی کوئی اعانت نہیں چاہتے اور حکومت کی کسی قسم کی کمیشن کو نہیں مانتے، اور ہم حکومت کے خلاف کوئی اقدام، ان کے کسی اہلکار کے خلاف بھی ہاتھ اٹھا کر انتقام کا نہیں لینا چاہتے۔ ہمارا انتقام صرف انقلاب ہے، اس ملک کے مقدر کو بدلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم کر، ان کارکنوں اور ان کے خاندانوں کے حوصلے اور بلند کر، انہیں عزم و ہمت کا پہاڑ بنا دے اور آنے والے مشکل وقت میں انہیں اور طاقت دے، ہمت دے، عزم دے، حوصلہ دے اور آسمان سے اپنی مدد و نصرت نازل فرما۔ مولا تو مظلوموں پر مدد کرنے والا ہے، مظلوموں پر نصرت نازل کرنے والا ہے۔ تو نے دیکھا ہے آج کے ظالموں نے کتنی بربریت کی اور یہ مظلوم نے ہتھے کس طرح شہید ہوئے تیری رضا کی خاطر، تیری مدد و نصرت کے منتظر ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ ہمیں خوش مبارک اتار اور وہ وقت قریب لا جب اس ملک اور اس ریاست کے حال بدل جائیں عظیم انقلاب کے ذریعے، پرامن جد و جہد کے ذریعے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔